جاپان میں قائم انسٹیٹیوٹ برائے تحقیق کے سربراہ نامور بین الاقوامی سائنسدان ڈاکٹر مسارا ایموٹو نے انکشاف کیا ہے کہ آب زمزم میں ایسی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو اس کے سوا دنیا کے کسی اور پانی میں موجود نہیں۔ نیٹو ٹیکنالوجی کے تحقیق کے ذریعے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آب زمزم کا ایک قطرہ ملنے سے کئی گنا زیادہ عام پانی میں بھی وہی منفرد خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں جو زمزم میں ہیں۔ کہ تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ آب زمزم کے خواص کو کسی طرح بھی تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے۔ جاپانی سائنسدان نے مزید کہا ہے کہ مسلمان کھانے پینے اور ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور یہ بھی حیرت انگیز بات ہے کہ جس پانی پر بسم اللہ پڑھی جائے اس میں عجیب قسم کی تبدیلی وقوع پذیر ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپ 5 میں خوش آمدید۔ زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ نیت پوری کر دیتا ہے۔ یہ پانی تو ہے ہی، یہ کھانا بھی ہے۔ ایک شخص بہت کمزور تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے بس کمزوری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ زمزم سے اپنا پیٹ بھرو۔ کچھ دنوں بعد آیا تو موٹا تازہ۔ پوچھا کیا کھایا؟ کہتا ہے زمزم پیا ہے، اس میں شفا ہے، بیماریوں کا علاج ہے۔ اصل میں ہم ان عظمتوں کو بھول گئے ہیں۔ آئیے میں آج آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں۔ ریاض میں ایک ڈاکٹر تھا۔ ڈاکٹر خالد بہت یونیک اور انسان تھے اور درس بھی دیتے تھے۔ کہتے ہیں میں ایک دن اپنے آفس میں تھا، ایک پیشنٹ آیا۔ وہ پاکستانی عورت تھی۔ میں نے جب اس کی رپورٹس لی تو کینسر آخری سٹیج پر تھا۔ میں نے خیر اس کو تسلی دی اور کہا ہفتے کے دن آپ کا آپریٹ کروں گا۔ اب جمعرات جمعہ چھٹی ہے، آپ انتظار کیجئے۔ ہفتے کا دن آیا، میں نے انتظار کیا مگر پیشنٹ نہیں آئی۔ میں نے سوچا شاید اللہ نہ کرے اس کی موت واقعہ ہو گئی ہو۔ 8 دن گزرے، 15 دن گزرے۔ اچانک سے اسسٹنٹ نے فون کیا، ڈاکٹر آپ کی پیشنٹ آ گئی ہے۔ میں نے کہا وہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے جب دوبارہ اس کے ٹیسٹ کیے، کینسر نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میں نے پوچھا کیا تم وہی مریضہ ہو؟ کہنے لگی جی جی میں وہی ہوں۔ میں نے پوچھا کیا آپ کسی ہاسپٹل میں گئے تھے؟ انہوں نے آپ کو کوئی دوائی دی ہے؟ کہاں گئے تھے آپ؟ اس نے جواب دیا ہم نے ٹکٹ لیا اور ہم مکہ چلے گئے، صرف طواف کیا اور زمزم پیا ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے الفاظ کی برکت دیکھیے، اللہ نے کینسر نام کی بیماری ہی ختم کر دی۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ کے دور میں وبا پھیل گئی، لوگ دھڑا دھڑ مار رہے تھے۔ انہوں نے اس وبا سے بچنے کے لیے اپنے سارے اہل خانہ کو جمع کیا اور سب کو آب زمزم پلایا اور دعا کی کہ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھ۔ تو سارے گھر والے اس وبا سے محفوظ رہے۔ ان بزرگ کی ایک کنیز تھی اور ایک غلام تھا۔ انہوں نے آب زمزم نہیں پیا اور ان کے ساتھ دعا میں شامل نہیں ہوئے۔ وہ دونوں وبا کی بنا پر ہلاک ہو گئے۔ عام پانی کچھ عرصہ رہے تو اس میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، مگر آب زمزم میں تغیر نہیں آتا۔ آب زمزم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ کے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے آج سے ہزاروں سال قبل ایک معجزے کی شکل میں مکہ کے بے آب و گیاں ریگستان میں جاری کیا گیا اور آج تک جاری ہے اور اللہ کی کبریائی کی عظیم مثال ہے۔ زمزم کے کنویں کو مکہ کے مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہہ خانے میں واقع ہے۔ 1953 تک یہ کنویں سے ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، مگر اب مسجد حرام کے اندر اور باہر مختلف مقامات پر مختلف سبیلیں لگا دی گئی ہیں۔ زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے۔ حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ زمزم کے ذخیرے کو مزید بڑھانے اور اسے کئی اطراف میں لے جانے کے لیے سعودی حکومت نے جدید تکنیک کا استعمال کیا ہے۔ زمزم کا پانی جو کبھی ڈول کے ذریعے کنویں سے نکالا جاتا تھا، اب نئے ڈسپینسنگ کنٹینرز کے ذریعے مکہ اور مدینہ میں دستیاب ہے۔ نیا ڈسپینسر تکنیکی طور پر بے حد جدید اور بے انتہا مفید ہے۔ زمزم کا پانی مریضوں کے لیے ایک شفا ہے اور دعا بھی ہے۔ متعدد علماء کرام نے اس حدیث پر عمل اور تجربہ بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اسے نوش کیا جائے۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حج کیا تو زمزم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ روز قیامت کی تشنگی اور پیاس بجھانے کے لیے اسے پی رہا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے علاوہ دوسروں نے بھی زمزم پی کر تجربہ کیا ہے کہ اس سے پیچیدہ بیماریاں جاتی رہی ہیں اور مجھے زمزم کے ساتھ کئی بیماریوں سے شفا نصیب ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت کے مطابق ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبہ کے
پردوں کے پیچھے 40 دن اور رات تک مقیم رہے اور ان کا کھانا صرف زمزم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کب سے یہاں ہو؟ ابو ذر نے فرمایا کہ میں 30 دن اور رات سے یہی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے کھانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ ابو ذر نے جواب دیا کہ میرے پاس تو صرف زمزم ہی تھا، اسے میں اتنا موٹا ہو گیا کہ میرے پیٹ کے تمام بل نکل آئے، میری ساری بھوک اور کمزوری جاتی رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے بلا شبہ زمزم بابرکت ہے اور کھانے والے کے لیے غذا کی حیثیت رکھتا ہے۔ دور جدید میں زمزم کی خوبیوں پر تحقیق جاری ہے۔ قدرت کا یہ معجزہ مسلمانوں کے لیے کتنا عظیم تحفہ ہے یہ مسلمان ہی سمجھ سکتا ہے، لیکن زمزم کی قوت اور خصوصیات کے بارے میں آج بھی بڑے محققین حیران ہیں کہ اللہ نے اس پانی کو کتنی قوتوں سے نوازا ہے۔ زمزم میں ایسے معدنیاتی عناصر اور ادویاتی جزو شامل ہیں جن پر میڈیکل سائنس بھی حیران ہے۔ دنیا کے یہ واحد پانی ہے کہ جس میں بو پیدا نہیں ہوتی۔ زمزم کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر احادیث میں بھی درج ہے۔ اس پانی کا ظاہری معجزہ یہ ہے کہ روز اول سے یہ جاری و ساری ہے، لیکن اب تک کبھی خشک نہیں ہوا، جو مکہ کی سنگلاخ وادیوں اور مضبوط چٹانوں والے پہاڑوں میں واقع ہے۔ زمزم سب پانیوں کا سردار اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کھودا ہوا چشمہ ہے، اور حضرت اسماعیل کی پیاس بجھانے کے بہانے اللہ تعالیٰ نے تقریباً 4000 سال قبل ایک معجزے کی شکل میں مکہ مکرمہ کے ریگستان میں جاری کیا، جو آج تک جاری ہے۔ یہ کنواں وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب نے اشارہ خداوندی سے دوبارہ کھدوایا۔ صحرائے عرب کے صحرا میں سبزے سے خالی 2 خشک پہاڑ، جہاں ایک بچہ پیاس کی شدت میں ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ ماں یہ منظر دیکھ کر ہول رہی تھی۔ مشکیزے میں موجودہ پانی کب کا ختم ہو چکا تھا۔ صحرا کی تپتی دوپہر اور جلساتی لو کے تھپیڑوں نے انہیں جان بلب کر دیا تھا۔ ماں اپنے بیٹے کو بلبلاتا سسکتا اور تڑپتا نہ دیکھ سکی اور پانی کی تلاش میں سامنے موجود صفا کے پہاڑ پر چڑھ گئی، لیکن پانی نہ ملا، اور اس پہاڑ سے اتر کر تیزی سے دوسری جانب موجود مروہ نامی پہاڑی پر جا پہنچی۔ 3-4 چکر لگا کر ممتا کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ واپس آئی۔ بیٹے کو پہلے کی طرح تڑپتا دیکھ کر وہ واپس پلٹی، دوبارہ وہی چکر، پہاڑی سے اترتی اور تیزی سے دوسرے پہاڑ پر چڑھ جاتی۔ پانی کی تلاش میں وہ ان پہاڑوں کے 7 چکر لگا چکی تھی، لیکن پانی کہیں نہ ملا۔ پھر وہ بے قرار ماں دوڑ کر اپنے بچے کی طرف آئی جو جاں بلب ہو چکا تھا۔ سینکڑوں ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا خدا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں بھیجا۔ حضرت جبرائیل نے ایڑی زمین پر ماری اور زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ بظاہر آخری سانس لیتے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیتاب ماں حضرت ہاجرہ ابلتا پانی کا چشمہ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گئی اور پانی کے گرد منڈیر بنا دی تاکہ پانی ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہاجرہ اس پانی کے گرد منڈیر نہ بناتی تو آج یہ پانی ایک دریا کی شکل اختیار کر چکا ہوتا۔ اس عجیب و غریب پانی نے ماں بیٹے کو کھجور اور کھانے سے بھی بے نیاز کر دیا۔ پانی پیتے ہی پیاس کے ساتھ ساتھ بھوک کا احساس بھی مٹ گیا۔ ابھی چند دن بھی نہ گزرے تھے کہ بنو جرہم کا ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور دیکھا کہ مکہ کی گھاٹیوں پر پرندے اڑتے پھر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ منظر حیران کن تھا اور ناقابل یقین تھا۔ اس علاقے میں تو خاک اڑتی تھی اور لو کا گزر ہوتا تھا۔ وہ حیران تھے کہ پرندے یہاں کیسے آ گئے۔ ایک ریگستان میں، عرب کے ریگستانوں میں تو پرندے صرف پانی والی جگہوں پر ہی نظر آتے تھے۔ اس جستجو نے انہیں اس گھاٹی کے قریب آنے پر مجبور کر دیا۔ پانی کا چشمہ اور ایک ماں بیٹے کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گئے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں سارا قصہ سنایا۔ بنو جرم کے قافلے کے لوگ جو یہ واقعہ سن کر بے حد متاثر ہوئے اور ماں بیٹے کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے اور آب زمزم پیے تو اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آب زمزم میں ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ آب زمزم کی گہرائی تقریباً 14 میٹر ہے۔ 4000 سال پہلے اس کی ابتدا ہوئی، اس کے بعد سے یہ کبھی خشک نہیں ہوا، نہ کبھی اس کا ذائقہ بدلا، نہ کبھی کوئی پودا اگا اور نہ کبھی کوئی درخت اس میں غالب آیا۔ توہوں میں کوئی جھاڑی نہیں نظر آئی، اس کی وجہ سے کوئی مرض نہیں پایا گیا۔ اس کو یورپین لیبارٹریز میں ٹیسٹ کیا گیا اور پینے کے لیے فٹ قرار دیا گیا۔ اس چھوٹے سے چشمے سے لاکھوں لوگوں کے لیے ہیوی موٹرز کے ذریعے 24 گھنٹے 8000 لیٹرز پر سیکنڈ پانی لیا جاتا ہے۔
چلیں ناظرین، آپ کو اب زمزم کے یونیک فوائد کے بارے میں سے آگاہ کرتی ہوں۔ آب زمزم کے خواص جو پہلا ہے، آب زمزم بخار کو رفع کرتا ہے۔ نمبر 2، سر کے درد کو دور بھگاتا ہے اور عام درد کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ نمبر 3، آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ نمبر 4، دل کو تقویت بخشتا ہے اور اضطراب کو کم کرتا ہے۔ نمبر 5، عام پانی کے مقابلے میں ذائقہ قدرے نمکین ہے۔ ہر سال حج اور عمرہ کے موقع پر لاکھوں حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے اصحاب مکہ مکرمہ میں خود آب زمزم پیتے ہیں اور جاتے وقت اپنے ساتھ دنیا کے گوشے گوشے میں بطور تبرک بھی لے کر جاتے ہیں، لیکن اس کا ذائقہ نہیں بدلتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ کو یقیناً یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ انفارمیشن آپ تک پہنچانے میں میں نے بہت ساری چیزوں کو اسٹڈی کیا اور ایک جامعہ انفارمیشن آپ تک پہنچائی۔ اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے فرینڈ سے بھی اس کو شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا میرے چینل کو سبسکرائب کرنے سے میری حوصلہ افزائی ہوگی اور اس طرح کی اور ویڈیوز میں انشاءاللہ بناتی رہوں گی۔ اللہ حافظ۔